ناظرین کرام، یہ دو کتابیں ان دو کتابوں کے جواب میں ہیں جس پہ تکفیری ٹولے نے واویلا کیا کہ جی کتاب لکھی گئی ہے، جلالی صاحب پر فتویٰ لگا دیا گیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ میں آپ کی انتظار میں رہوں گا کہ آپ علمی طریقے سے آپ خود یہ کس وقت اس کا جواب دیتے ہیں۔ پورے یقین سے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پورے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ہم نے ہر بات کا جواب دیا ہے۔ جس طرح حضرت صاحب نے کہہ دیا کہ اس کا جواب تم نے ضرور لکھنا ہے، اور یہ ہم دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب نہیں لکھے گا، بالکل نہیں لکھے گا۔ اب میں اس کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بھی شاید کتابیں چھپا کر وہی کہنا چاہتا ہوگا کہ چھین لے مجھ سے میرا حافظہ، یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ اس کتاب کو پڑھ ضرور لیجئے گا، اس کتاب کے جتنے صفحات ہیں صفحات گن کے نہ ڈر جائیے گا، پڑھیے گا ضرور۔ اس میں حق ہے، آپ کی ہدایت کا سامان ہے، اس میں سمجھنے کے لیے بہت سے راستے ہیں، توبہ کرنے کا آپ کے لیے ایک بہترین یہ ذریعہ بنا دیا علامہ صاحب نے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج میرے ساتھ جو شخصیات جلوہ فرما ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، جنہوں نے قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی فکر کو عام کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، یقیناً وہ ایک کلیدی کردار ہے۔ میری مراد شمشیر حضور کنز العلماء استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرفہ، شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم لاہور، اور خوشبو حضور کنز العلماء استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد جاوید اقبال سیالوی اجمیری جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، شیخ الحدیث جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام دروغہ والا، نداء الاسلام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مرتضی علی ہاشمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں انتہائی ہماری قابل قدر شخصیت کراچی کی سرزمین سے تشریف لائی حضرت علامہ مولانا محمد عثمان اختر جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جو کہ امیر ہیں تاریخ صراط مستقیم کراچی کے۔ تو آج ہمارا جو پروگرام جس میں ہم شریک ہیں، یہ ایک کتاب کی تقریبی رونمائی ہے، اور وہ کتاب کہ جس کے لیے کئی عرصہ سے انتظار کیا جا رہا تھا، اور بحمد تعالی جتنے بھی منحرفین عقیدہ اہل سنت ہیں ان کا جو تعاقب کیا گیا تقریری میدان میں، تحریری میدان میں، بحمد تعالی وہ ایک مثالی کردار ہے جو کہ قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے تلامذہ نے ادا کیا ہے۔ تو میرے ساتھ آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں جو شخصیات جلوہ فرما ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو لفظ جلالی ہے یہ اہل حق کی پہچان اور تعارف بن چکا ہے، اور اس فتنوں کے دور میں اور بدعقیدگی کے ماحول میں امام جلالی ایک ایسا مرد قلندر اور ایک ایسے مرد حر کا نام ہے کہ جنہوں نے سنیت کی ساکھ کو بچایا اور سنیت کے عقائد و نظریات کا دفاع تحفظ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے دعوت پیش کروں گا استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جاوید اقبال سیالوی اجمیری جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، جو کہ بحمد تعالی اس کتاب کے مصنف ہیں، کشف الغطا عن مسالات الخطا یعنی حصص الحق۔ اور یہی وہ کتاب ہے کہ جو ایک شخص کے جواب میں لکھی گئی کہ جس نے محفوظہ کے نام سے کتاب لکھی تھی، جو کہ اب محفوظ ہی ہو چکی ہے، جبکہ یہ کتاب منظر یہاں پہ حضور آئی ہے تب کی اس کی کتاب وہ محفوظ ہو چکی ہے۔ تو آج کے دن تک اس کتاب کا جواب نہیں آیا۔ یہ پہلی کتاب جو کہ قبلہ مفتی صاحب نے لکھی، اور اس کے بعد مفتی صاحب نے یہ دوسری کتاب لکھی القول السدید فی الرد علی عبد المجید۔ یہ کتاب اصل میں ناظرین کرام یہ دو کتابیں ان دو کتابوں کے جواب میں ہیں جس پہ تکفیری ٹولے نے، منحرفین عقیدہ اہل سنت نے، جس کو آپ اگر آسان فارم سمجھنا چاہیں تو عرفان شاہ گروپ نے واویلا کیا کہ جی کتاب لکھی گئی ہے، جلالی صاحب پر فتویٰ لگا دیا گیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو بحمد تعالی مفتی صاحب نے یہ حصص کتاب لکھی، اور آج کے دن تک اس کتاب کا جواب تو دور کی بات ہے، کسی ایک دلیل کا جواب نہیں آیا۔ اور یہ دوسری کتاب عبد المجید سعیدی نام کا ایک شخص ہے جس کا جواب القول السدید فی الرد علی عبد المجید اس نام سے یہ لکھا گیا ہے۔ تو میں قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کروں گا اور قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ تو حضور آپ نے جو کتاب یہ
عبدالمجید سعیدی کے جواب میں لکھی ہے، تو آپ نے اس کی کتاب میں کیا دیکھا تو جس کا آپ نے سمجھا کہ میں جواب لکھوں، اور پھر آپ نے اس نام سے اس کا رد لکھا ہے؟ میں نے اس کی کتاب جو ہی پہلی نظر میں دیکھی تو ساری باتوں کی تہہ تک میں پہنچ گیا۔ تقریباً 90% تو وہی باتیں تھیں جو پہلے والے سکھر والے مولوی صاحب نے کی تھیں، اور ہم نے ان کی تمام باتوں کا جواب دیا۔ کہہ لو 10% مزید کوئی اضافی باتیں تھیں اور دوسرے انداز میں بیان کی گئیں، اور وہ جو 90% تھیں ان کو بھی نئے انداز میں بیان کیا گیا۔ لیکن الحمدللہ ہم نے پہلے والی کتاب سے بھی بڑھ کر دلائل دیے، اور بہت ساری اس کی باتیں ایسی بھی پکڑیں کہ جن میں حضرت صاحب اپنے نام کے ساتھ تو عموماً محقق العصر لکھتے ہیں، لیکن تحقیق ایسے لگتا ہے ان کے قریب سے ہی نہیں گزری کہ ان کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں تک کا نام یاد نہیں، اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہے ان سے بھی وہ باخبر نہیں ہے۔ میں 2-3 باتیں اس کتاب کے حوالے سے ابھی بتانا چاہوں گا۔ مفتی عبدالمجید سعیدی صاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ لفظ خطا اور لفظ غلطی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے نہیں بولا۔ میں ان کی تحقیق کے 1-2 نمونے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ میں نے اس کا جواب لکھا، پہلے آپ ان کی عبارت ذرا مختصر سماعت کریں۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ یہ جو لفظ جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطا کا لفظ تو اعلیٰ حضرت نے بھی بولا ہے اور غلط کا لفظ اعلیٰ حضرت نے بھی بولا ہے، تو یہ مفتی عبدالمجید سعیدی کی کتاب کا صفحہ نمبر 121 ہے، اس پر آپ کی یہ عبارت ہے کہ یہ عبارت بھی ان کے مدعا کی قطعاً دلیل نہیں، کیونکہ بر غلط و خطا کے لفظ اعلیٰ حضرت کے نہیں ہیں بلکہ رسالہ مذکورہ کے شارح کے ہیں۔ اقول آفرین آفرین۔ اس کے بعد میں نے آخر میں اس کتاب کے آخر میں وہ فتاوی رضویہ شریف کا اصل پیج بھی دے دیا ہے تاکہ وہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو، اس پر بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ رسالہ 10 عقیدوں کے لحاظ سے دعوت اسلامی والوں نے بھی علیحدہ طور پر چھاپ دیا ہے، تو اس میں اعلیٰ حضرت کے جو الفاظ ہیں وہ علیحدہ موجود ہیں، جو متن ہے، اور جو شارح ہے شرح کے ساتھ وہ علیحدہ موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مفتی عبدالمجید سعیدی صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ خطا اور غلط کے لفظ اعلیٰ حضرت کے ہیں یا اس کے رسالے کے شارح کے ہیں۔ یہ کوئی بھی ایک عام بندہ بھی جب دیکھے گا فتاوی رضویہ شریف کے قریب آئے گا یا علیحدہ جو رسالہ چھپا ہے تو وہ یقیناً اس بات کی تائید کرے گا کہ واقعی اعلیٰ حضرت کے ہی یہ مبارک لفظ ہیں یہ جو انہوں نے بولے ہیں۔ ایک اور میں ان کی تحقیق کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ مفتی عبدالمجید سعیدی صاحب نے پوری کتاب میں بڑا اس پر واویلا کیا، جی ڈاکٹر صاحب نے لفظ خطا بولا، لفظ غلطی بولا، لفظ خطا بولا، لفظ غلطی بولا، تو خطا کی نسبت غلطی کے لفظ پر تو اس نے بہت زیادہ ہی ہر پیج پر ہر صفحے پر بار بار ایک ہی بات کو دہرایا، جی انہوں نے لفظ غلطی بول دیا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی وہ لفظ غلطی ہے جو قبلہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی بولا ہے اور اللہ کے نبیوں پر بھی بولا ہے۔ میں اس حوالے سے ایک مختصر سی بات کر کے میں ایک بات اور کروں گا اور بات کو ختم کروں گا۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو مکتوبات مہریہ ہیں اس کا صفحہ نمبر 83 ہے، اس پر آپ لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی تعبیر طلب است کہ ذبح گوسفند در صورت ذبح فرزند در عالم رویا دیدہ شدہ و غلطی و وہم ابراہیمی این جا ہمی است۔ باقی ساری تفصیل تو ناظرین کتاب میں پڑھ لیں گے۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی یہ لفظ بول رہے ہیں، کن پر بول رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ کیا فرماتے ہیں؟ غلطی و وہم ابراہیمی این جا ہمی است۔ ایک اور بات، مفتی سعیدی صاحب نے بار بار کتاب میں یہ مطالبہ کیا، کہتے تھے کہ کوئی ایک اہل سنت کا عالم دکھا دو جس نے معظمین میں سے کسی پر لفظ خطا مطلقاً بولا ہو یا لفظ غلطی مطلقاً بولا ہو۔ تو ہم نے اس کا یہ بھی مطالبہ پورا کر دیا کہ اللہ کے نبیوں پر بھی اور یہ جو معظمین ہیں ان پر بھی لفظ خطا، اور وہ بھی مطلقاً، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اجتہادی والی قید کے بغیر شروع میں بولا تھا، اور متکلم کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی کلام کی خود ہی وضاحت کر سکتا ہے، تو انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی۔ تو میں یہ ان کا مطالبہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ میری کتاب کا صفحہ نمبر 196 ہے، اس پر ان کا وہ
मुतालबा मौजूद है और उसका जवाब भी दिया गया। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी की दूसरी जिल्द उसमें तहरीर फरमाते हैं, मुकम्मल तौर पर यहाँ हवाला है तफसीर नईमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 217 मतबूआ गुजरात। आप क्या फरमाते हैं? मुख्तसर ये फरमाते हैं कि बड़ों की ख़ता, इत्तेहादी की कैद पूरी जिल्द में भी आपको कहीं नहीं नज़र आएगी। मुफ्ती सईदी साहब कह रहे थे जिन्होंने लफ्ज़ ज़िक्र किया है आगे पीछे कहीं ना कहीं, तो आला हज़रत के फतावा रिज़विया की एक जिल्द में एक लफ्ज़ आया तो दूसरी जिल्द का हवाला दे रहे थे जी, उसमें उन्होंने इत्तेहादी की कैद लगाई हुई है। तो बहरहाल बच नहीं सकते। कहते हैं जी कहीं दिखा दो कि लफ्ज़ ख़ता किसी भी आलिम दीन ने मुतलकन बोला हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप फरमाते हैं बड़ों की ख़ता छोटों के लिए अता है। देखो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से ख़ताअन जिमा हुआ, आपने ख़ता से जिमा किया था, इसकी बरकत से ता क़यामत मुसलमानों को आसानी हासिल हुई। तमाम दुनिया का ज़ुहूर आदम अलैहिस्सलाम की एक ख़ता की बरकत से हुआ। आदम अलैहिस्सलाम की एक ख़ता की बरकत से हुआ। ख़ता के साथ इत्तेहादी की कैद नहीं लगा रहे, दाएं बाएं कहीं दूर तक भी नहीं। मुफ्ती सईदी साहब ने अपने रिसाले में, अपनी किताब में 2 मकाम पर इस बात को वाज़े तौर पर लिखा है। कहते हैं जी इस ज़माने में सहाबाए किराम के लिए या अहले बैत किराम के लिए, मुअज़्ज़मीन में से किसी के लिए भी ख़ता इत्तेहादी को ज़िक्र करना भी बेअदबी है। उनके लिए ख़ता इत्तेहादी का लफ्ज़ बोलना भी तौहीन है, बेअदबी है। वो कहना ये चाहता था कि डॉक्टर साहब अगर कह भी रहे हैं ना ख़ता इत्तेहादी, तो इनका ख़ता इत्तेहादी कहना भी ये तौहीन के ज़ुमरे में आएगा, बेअदबी के ज़ुमरे में आएगा। और मज़े वाली बात ये मेरे पास किताब है, ये अज़मत हज़रत अमीर मुआविया, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद कादरी साहब हैं, फ़ख्रुल उलूम के शेखुल हदीस हैं, इधर लाहौर के अंदर ही वो मदरसा दरोगा वाला में। इसके अंदर मुफ्ती सईदी साहब की तकरीज़ मौजूद है और उस तकरीज़ में मुफ्ती सईदी साहब ने ख़ुद हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ये लफ्ज़ बोले हैं। कहते हैं किसी सहाबी खसूसियत के साथ हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ख़ता इत्तेहादी से ज़ायद की निस्बत ना करे, यानी ख़ता इत्तेहादी की निस्बत तो कर सकता है लेकिन इससे ज़ायद की निस्बत ना करे। क्या साबित हुआ? इसमें कोई तौहीन नहीं है, ये पहले भी उन्होंने बयान कर दिया है। अब देखो जिसको वो खुद आज डॉक्टर साहब के बुग़्ज़ में और उनकी अदावत में ख़ता इत्तेहादी को भी तौहीन बना रहे हैं, बेअदबी बना रहे हैं, खुद ही वो लफ्ज़ बोले, तो इसका मतलब है जो फतवा उन्होंने डॉक्टर साहब पर लगाया, ये फतवा खुद उन पर लगता है कि जब ख़ता इत्तेहादी भी बेअदबी है तो तुमने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ये ख़ता इत्तेहादी के लफ्ज़ क्यों बोले हैं। मैं आपके इंतज़ार में रहूँगा, आप तक ये बातें सारी पहुँच गई और ये जवाब भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इल्मी तरीके से आप खुद ये किस वक़्त इसका जवाब देते हैं। हमारी बातों को पढ़ें और मैं पूरे यकीन से वसूख से कह रहा हूँ कि पूरे इंसाफ के साथ, अदल के साथ हमने हर बात का जवाब दिया है। और मैं नाजरीन से भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात मेरी मेहनत को समझेंगे और इस किताब को पढ़ेंगे तो यकीनन आपका जो अक़ीदा है अहले सुन्नत है, अक़ीदा इस्मत है, ये और मजबूत होगा और आपको हर बात का जवाब मिलेगा। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अहले सुन्नत के अक़ीदे पर कायम और दायम रहने की हमेशा तौफीक अता फरमाए, आमीन। हुजूर जिस तरह कि आप वरपाल चट्टा तशरीफ लेके गए थे वो मुफ्ती अन्ना सभी को जहाँ से आपने भगाया था, तो वहाँ पे एक हजरत साहब हैं, उनसे इसी अब्दुल मजीद सईदी की गुफ्तगू हुई थी। वो हजरत साहब ये फरमा रहे थे कि मुफ्ती अब्दुल मजीद सईदी ने मेरे से ये इकरार किया था कि जो डॉक्टर साहब ने क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफू ने लफ्ज़ बोले हैं वो किसी लिहाज से भी काबिल गिरफ्त नहीं है। मगर जो ही वहां से फिर अब कहां से उसको कुछ मिला ये तो हमें पता नहीं है, हमारा तो उसने जन नहीं है, मगर लगता यूं है कि कहीं से कोई लिफाफा लगा दिया गया तो आगे से फिर किताब ही फौरन आ गई। और साथ ही ज़िम्नन ये भी मैं अर्ज करता चलूं तो जिस दिन मेरी रिहाई हुई है ना अडियाला जेल से, तो मेरी मुलाकात हुई शमशीर आला हज़रत पीर मुफ्ती गुफरान महमूद सियालवी साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया से। वो फरमाने लगे कि वो बाला कंटेनर, वो एक जो तफसीली शख्स है, तो वो भी बड़ा फुदक रहा था कि जी वो अब्दुल मजीद सईदी ने किताब लिखी है, 2-4 लफ्ज़ लिख दो, लेकिन तुम नहीं कुछ कर रहे हैं। तो उसको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरे बाला कंटेनर साहब ये वो किताब आ चुकी है, अब्दुल मजीद सईदी का जवाब आ चुका है और ये तुम्हारे दामाद का जवाब है, ये हसस अल हक।
الحمدللہ قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے جو اپنے تلمذہ تیار کی ہے، محنت کی ہے، ان کا اثر اور رنگ نظر آ رہا ہے۔ قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے کسی کے کندھے پہ رکھ کے نہیں چلائی، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، اور انہوں نے محنت کی ہے، عقیدہ اہل سنت کے دفاع تحفظ میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ تو اب میں قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے ایک اور شعر ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہوں گا، جو کہ فاتح مناظرہ لودرہ ہیں۔ بحمدی تعالیٰ، جنہوں نے عرفان شاہ جیسے بڑے بڑے گروؤں کو گرایا ہے اور آج تک عرفان شاہ سیدھا ہو کے نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ میرے ان اساتذہ کرام کا سایہ اہل سنت پہ دراز فرمائے۔ قبلہ مفتی ڈاکٹر ظاہر محمود قادری جلالی نعمانی زید شرفہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس عبدالمجید سعیدی کا جواب دیا تھا کلپ کی صورت میں، کتاب بھی لکھی گئی ہے، تحریری بھی رد کیا گیا، تقریری بھی کیا گیا، آج کے دن تک ان کلپوں کا جواب نہیں آیا اور آ بھی نہیں سکتا۔ تو میں قبلہ استاد گرامی کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور آپ بھی اس پہ کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے بارہا اس کی وضاحت کی کہ ایک طرف تو ہیں یہ تکفیری اور ایک طرف درمیان میں یہ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ اس عبدالمجید سعیدی نے جو کچھ لکھا ہے، اس بیچارے کو خود بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ بعد میں جب اس سے بات کی اور اس سے فتویٰ پوچھا، کبھی کہتا تھا گستاخی ہے، کبھی کہتا تھا نہیں ہے۔ اس بات پر یہ بھی نہیں فیصلہ دے سکا کہ گستاخی ہے کہ گستاخی نہیں ہے۔ قبلہ حضرت صاحب نے اس کتاب میں اچھی گرفت کی ہے کہ ایک مقام پر وہ خود لکھ رہا ہے کہ یہ گستاخی نہیں ہے، اور آخر میں جا کر کہا کہ نہیں یہ گستاخی ہے۔ پہلے تو وہ اپنے گھر سے فیصلہ کرے کہ اس کا اپنا موقف کیا ہے۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت سے جو بھی ہٹے ہیں ان کی بنیادیں کوئی نہیں۔ قبلہ مفتی جوید سیالوی صاحب نے بڑے مدلل انداز سے اس کی ساری باتوں کا جواب دیا ہے۔ اب اس کی تاریخ دیکھیں، جس طرح حضرت صاحب نے کہہ دیا کہ اس کا جواب تم نے ضرور لکھنا ہے، اور یہ ہم دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب نہیں لکھے گا، بالکل نہیں لکھے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر دوبارہ قلم اٹھایا تو پھر بہت بری ہونی ہے، اور ویسے بھی جو دلائل آ چکے ہیں ان کا جواب یہ نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک دفعہ میں اس کو تاریخ دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں اس عبدالمجید سعیدی کو، کیونکہ یہ جوابات لکھنے میں بڑا ایک جنون کی حد تک شوقین شخص رہا ہے پوری تاریخ میں، اور پہلے بھی میں نے اس کو تاریخ یاد دلائی تھی، اور اس کے تو گمان میں نہیں تھا کہ شاید میری تاریخ سارے جانتے ہوں۔ مسئلہ ذنب کے لحاظ سے جب پہلی دفعہ ترجمہ آیا حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ کا، مسئلہ ذنب میں خلاف اولیٰ سے ترجمہ ہوا، اس وقت پرانے اہل علم جانتے ہیں کہ کیا کیا ایک طوفان برپا ہوا اور کیا کیا باتیں ہوئیں۔ الغرض ہم اس پر کلام نہیں کرتے، لیکن ادھر اکاڑے کے ہی ایک شیخ القرآن حضرت مولانا غلام مہر علی گولڑوی چشتی ہمارے بزرگ تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں بڑا سخت اعتراض تھا خلاف اولیٰ والے ترجمے پر۔ اس پر پھر جتنا کلام ہوا، اب یہ بھی پرانے محرم راز جانتے ہیں کہ کیا کیا رسالے لکھے گئے، رسالوں میں کیا کیا مضمون چھپے۔ ان مضامین میں ایک بہت بڑا حصہ اسی عبدالمجید سعیدی کا ہے، اور اس نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح میں ثابت کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذنب کا معنی ثابت ہو سکے، یعنی سرکار کی ذات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذنب ثابت کرنا۔ اور ادھر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے بارے خطا اجتہادی گستاخی، خطا اجتہادی، اور پھر جو ڈاکٹر صاحب نے حدیث پڑھی تھی ما سلف من ذنوبک، اس پر بھی اس کا کلپ آیا کہ دیکھو اب یہ ذنوب تک پہنچ گئے، خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذنب تلاش کر رہے تھے۔ اور حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ کا ترجمہ تو تھا صرف خلاف اولیٰ پر، اس کے دلائل میں جو کچھ انہوں نے دلائل دیے، اور میں نے وہ سارا ایک حوالہ پیش کیا عبدالمجید سعیدی تک، وہ میرا کلپ پہنچا، اس کلپ میں نے ایڈ بھی کیا تصدیقات کے اندر جو انہوں نے حوالہ دیا، اور اس میں یہ عبارت لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معصیت بھی صادر ہو سکتی ہے، سہون اور نسیانن، صرف ارادتاً کہا نہیں ہوتی۔ یعنی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معصیت تک کا قول کیا۔ اور پھر مسئلہ ذنب میں جو مولانا غلام مہر علی کاڑوی صاحب نے کتاب لکھی عصمت النبی و معرکۃ الذنب، اس کا جواب بھی اسی بندے نے لکھا، مواخذہ معرکۃ الذنب، یہ اس نے کتاب لکھی 2 جلدوں میں تقریباً 400 صفحات سے زائد وہ کتاب تھی، اور اس میں پورے زور و شور سے ثابت کیا کہ ذنب ہر صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی منسوب کریں گے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، میں نے تقریض میں وہ جملہ ایڈ کیا اس کتاب کی تقریض میں، کہ اس کتاب میں اس نے یہاں تک ثابت کیا کہ ذنب بمعنی خلاف اولیٰ یہ لوازمات نبوت کا حصہ ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ بالجملہ نبوت کا انکار کر رہا ہے، یعنی ذنب کا انکار کرنا کہتا تھا نبوت کا انکار ہے۔ عجیب و غریب اس بیچارے کے خیالات تھے، بس ذہن پر ایک بھوت سوار تھا کہ میں نے کسی طرح
ثابت کرنا ہے اپنی بات کو تو کس حد تک گیا. اب یہ باتیں ہم دہرانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کو آئینہ دکھانے کے لیے کہ کیا کیا رفس بھرا ہوا ہے اندر کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ ثابت کرو اور ادھر خطائے اجتہادی کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی گستاخی نظر آئے. اور پھر حیران کن بات یہ تھی کہ یہ کتاب مواخذہ مارکت الذنب چھپانے کے لیے اس بیچارے نے ایڑی چوڑی کو زور لگایا. جب سب سے پہلے میں نے اس کو ایکسپوز کیا اور ساری تاریخ اس کی دہرائی، یہ تو سمجھتا تھا شاید یہ بچے ہیں، ان کو کیا پتا. ایک عرصہ سے لوگ ہمیں ابھی تک بچے ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی ہے. وہ شاعر نے کہا نا، اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجیے، باتوں کا رخ سمجھتا ہوں بچہ نہیں ہوں میں. تو اس لیے ہم اتنے بھی بچے نہیں ہیں کہ جو مرضی واردات کر جائیں اور ہمیں پتہ نہ چلے. خیر حضرت صاحب نے بڑا زور لگایا کہ مواخذہ مارکت الذنب نہ ملے، اور انہوں نے جن جن مکتوبوں میں پڑھی تھی سب کو آرڈر دے دیا کہ دینی نہیں ہے. پھر میں نے اس کے بغیر ہی کلپ دیا اور نام لے لیا کہ مواخذہ مارکت الذنب تم نے لکھی تھی. اور اللہ کی قدرت ایسے کہ اسی کے ایک شاگرد نے مجھ سے رابطہ کیا، اس نے کہا سب کتابوں کا نام لیا، ساری تاریخ آپ نے دہرائی ہے، لگتا ہے آپ کے پاس مواخذہ مارکت الذنب نہیں ہے. کلپ سے اس نے اندازہ لگایا. میں نے کہا نہیں ہے. اس نے پھر مجھے ساری وہ واٹس ایپ بھیجی، کہا میرے پاس موجود ہے اس کی ساری کرتوت. تو اس میں اتنا کچھ اس نے ثابت کیا. اب میں اس کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بھی شاید کتابیں چھپا کر وہی کہنا چاہتا ہوگا کہ چھین لے مجھ سے میرا حافظہ، یاد ماضی عذاب ہے یا رب. تو اس کا یاد ماضی جو ہے نا وہ سارا عذاب ہی عذاب ہے. اپنی تاریخ کو یہ اگر دیکھ لے، اسے سارا مسئلہ سمجھ لگ جائے. اس کے لیے میرا اتنا ہی پیغام ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بس اتنا ہی میرا پیغام کافی ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے قبلہ مفتی ڈاکٹر زید محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف جو کہ فاتح مناظرہ لودرا ہیں، اور ماشاءاللہ قبلہ امام جلالی زید شرف کی فکر کو عام کرنے میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے، اللہ آپ کا عامی و ناصر ہو، آپ کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب PhD ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے ہیں. اور میں نے ایک شخص کا کلپ سنا، وہ قبلہ امام جلالی زید شرف کو کہہ رہا تھا کہ جی آپ عربی کے 2 لفظ پڑھ دیں. تو قبلہ مفتی صاحب ماشاءاللہ عربی کے اندر تھیسس لکھ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے، یعنی جو قبلہ امام جلالی زید شرف کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں، اس پر میرا پیغام بھی سنا دیں کہ ہم نے کہا اردو ہی پڑھ دیں. اردو ہی پڑھ دیں. اور میں نے پیشگوئی کر دیا یہ نہیں پڑھیں گے. آج ہماری 2 پیشن گوئیاں دشمن یاد رکھیں. ایک تو اس کا جواب نہیں لکھنا، اور دوسرا انہوں نے اردو نہیں پڑھنی. کسی نے بھی نہیں پڑھنی اردو. الحمدللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے جو تلامذہ ہیں اللہ کے فضل سے PhD اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی عربی میں کر رہے ہیں. ایک اور مہمان کی طرف بڑھنا چاہوں گا جو کہ فاتح مناظر لودرا ہیں. الحمدللہ یہ بھی لودرا کی سرزمین پہ جس دن عرفان شاہ اور اس کا وہ چمچہ چھپا تھا، منہ چھپا کے کمادوں میں، تو اس دن سب زیادہ والا شان پیر طریقت حضور قبلہ مفتی محمد مرتضیٰ ریاشمی جلالی دامت برکاتہم القدسیہ بھی ہمارے ساتھ شریک تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا ہے. تو میں حضرت صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ حضور آپ نے اس سارے سینیریو کو کس انداز میں دیکھا ہے؟ یعنی وہ مناظرہ لودرا سے لے کر ورپال چٹھا اور پھر جامعہ اسلام آباد کم کے وہ سارے، اب وہ کہاں کہاں چھپتے جا رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کو آپ تھوڑا سا اپنے انداز میں، الفاظ میں بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ کسی بات کی تحریر لکھنا، اس کے لیے اہتمام کرنا، دوسرے کی کتاب کو پڑھنا، پھر اس کا مطالعہ کر کے ورکردانی کے بعد کوئی کتاب کو مرتب کرنا ایک محنت کا کام ہے. اور پھر بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کے لیے سامان مہیا کرنا، یہ آپ کا بڑا کردار ہے، یہ آپ کا بڑا پن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کی سید جمیلہ کو اللہ قبول فرمائے. نمبر 2، یہ جو مولانا عبد المجید صاحب ہیں، مجھے لگتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے ان کے عقل پر کچھ ایسی گرد آ گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. حضور اصل میں یہ تعصب پسندی کی گرد ہے، جی بغض حسد کی گرد ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. عمر کے آخری ایام میں بندے کو احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اور یہ مولانا عبد المجید صاحب کس طرح کے کام کرنے نکلے؟ علامہ صاحب نے ان کی ایسی ایسی غلطیاں بتائی ہیں جس پر سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ اگر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پڑھا ہوا ہوں اور میری عمر اتنی ہے، تو تجربات بھی بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. اور پھر اگر پڑھا ہوا ہو تو بندہ وہ غلطی کرنے سے بچتا ہے. اور اتنی فحش غلطیاں انہوں نے کتاب میں کر دی، اپنی جو کتاب لکھی. تو آپ اس سے پہلے بھی آپ غلطیاں کر چکے تھے، اس پر آپ کو کافی سمجھایا گیا تو آپ نے کتاب ہی چھپا لی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو چاہیے
کہ یہ کتاب پڑھتے ہی فوراً آپ اپنا کلپ جاری کریں اور معافی مانگیں پورے اہل سنت سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور میں نے جو کتاب لکھی شاید اس وقت مجھ سے جو ہے توجہ نہیں ہو سکی، میں کرنے کیا لگا ہوں۔ اور آپ جس شخصیت کا نام لیتے ہیں سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی نسبت جوڑ رہے ہیں، وہ غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دیکھیے، ان کے معاملات دیکھیے، اور ان سے آپ اپنی نسبت قائم کر رہے ہیں۔ مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے اسلاف کے عقائد و نظریات کی پرچار کرنے کا کام عام کیا ہوا ہے، اور آپ اس کے درمیان میں جو ہے وہ ایک رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ مفکر اسلام وہ کام کر رہے ہیں جو کام احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، مفکر اسلام وہ کام کر رہے ہیں جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے، مفکر اسلام وہ کام کر رہے ہیں جو امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے، مفکر اسلام وہ کام کر رہے ہیں جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے۔ اور میں مبارکباد پھر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو آئینہ دکھایا ہے، آپ نے ان کے لیے ہدایت کا سامان پیش کیا ہے۔ جتنے لوگ ان سے وابستہ ہیں خدا را ان کے طریقے پر نہ چلیے گا، ان کے انداز کو نہ دیکھیے، وہ غلط ہیں، وہ غلط ہیں۔ اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس کتاب کو پڑھ ضرور لیجئے گا، اس کتاب کے جتنے صفحات ہیں صفحات گن کے نہ ڈر جائیے گا، پڑھیے گا ضرور، اس میں حق ہے، آپ کی ہدایت کا سامان ہے، اس میں سمجھنے کے لیے بہت سے راستے ہیں، توبہ کرنے کا آپ کے لیے ایک بہترین یہ ذریعہ بنا دیا علامہ صاحب نے۔ تو میری گزارش ہے بس کیجئے، بس کیجئے، میں یہی کروں گا حضرت صاحب، گزارش بس کیجئے، اہل سنت کو پارا پارا نہ کیجئے، بس کیجئے۔ کچھ کتابیں جو پڑھی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھ لیجئے، اگرچہ عمر میں چھوٹے ہیں، آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں مگر بات تو حق کی کر رہے ہیں۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے، ہم لوگ لودھرا گئے حضور، ہم نے وہاں ان کی بھاگ دوڑ دیکھی، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ جو دوڑ دھوپ کہتے ہیں ہم نے بہت کوشش کی، یہ کوشش بے ضابطہ اور بے فائدہ کوشش، ہم وہاں ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، ہم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت ایسے بھاگنے سے کوشش نہیں ہوتی، کوشش پڑھنے پڑھانے سے ہوتی ہے، مطالعہ کریں، آپ دیکھیں تو صحیح، سب سیٹ ہو جائے گا۔ صرف ہماری یہ ریکویسٹ ہے، خدا را اپنے اسلاف کی کتابوں کو پڑھ لیجئے، مفتی صاحب، مولانا صاحب پڑھ لیجئے، ان کتابوں کو پڑھیں گے اللہ کا فضل ہے، آپ کو ہدایت ملے گی، آپ واپس آ جائیں گے۔ اگر آپ اس قول میں سچے ہیں کہ میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، بچے کو سمجھ آ رہی ہے، یہ مدرس ہیں، ان کو سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ آ گئی، پورے پاکستان کو سمجھ آ گئی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، معذرت چاہتا ہوں۔ اس کا ایک ہی مسئلہ لگ رہا ہے جو حضرت صاحب نے ذکر کیا، لگ رہا ہے آپ پڑھ نہیں رہے، مطالعہ چھوڑ دیا ہے، بڑھاپے نے آپ کے سر پر اثر اندازی ایسی کی ہے کہ آپ لوگ الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں لودھرا میں بھی حضور یہی ریکویسٹ کرتا رہا کہ آپ سامنے بیٹھ جائیے، مسئلے کا حل کر لیجئے، مناظر اسلام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، محقق اثر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور جان پگھلا کر لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ کراچی سے تو لوگ آپ کے لیے آ گئے کہ کسی طرح آپ سمجھ لیں۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور یہ کتاب پڑھتے ہی فوراً کلپ جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بات ہو رہی تھی کہ اتنی جگہ مناظرے کے لیے گئی، اتنی تحریریں لکھی گئی، نہ کوئی سامنے آتا ہے، نہ کوئی جواب دیتا ہے، بس تمنا ہی رہ گئی کہ شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ کوئی خاندانی بندہ ہی نہیں ہمیں ملا جس کا سامنا کر سکے، وہ سامنے آئے۔ لودھرا میں حضور اب جگہ کا انتخاب انہوں نے خود کیا تھا، ہم وہاں پہ گئے اور وہاں پہ یہ ہمارے سامنے نہ آئے۔ ورپال چٹھا میں مفتی جمیل صدیقی انا صبی نے خود اعلان کیا تھا میری مسجد میں آؤ، کہ بلا مفتی صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے۔ اور جو ابھی جو یہ 27 نومبر کا دن گزرا ہے، جامعہ اسلام آباد کا جگہ کا انتخاب انہوں نے کیا تھا، یعنی کہا تھا کہ جی جب بھی تمہارے پاس دلیل بن جائے تو آ جاؤ، ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ہم ان کے گھر گئے تو گھر جا کر بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ ہم 3 سے 4 بندے گاڑی میں تھے، تو ان کو کیا ہو گیا تھا، بیٹھ جاتے سامنے کوئی بات کر لیتے۔ صرف وہی ہے نا، جب پاس دلیل نہ ہو، صداقت نہیں ہے، موقف میں کوئی حقانیت نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اب میں آخر میں اپنے آخری مہمان کی طرف بڑھنا چاہوں گا، ماشاءاللہ جو کراچی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، تو ان سے یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات سے کیسے متاثر ہوئے، اور وہاں جو کراچی کے علماء کرام ہیں یا کراچی کی سرزمین پہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ذات کے لحاظ سے، اس موجودہ مسئلہ کے لحاظ سے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے عقیدہ اہل سنت کا دفاع کیا اور عوام اہل سنت کو غلط راہ پر جانے سے بچایا۔
اچھا، یہ جو ہماری علماء کرام کی گفتگو ہوئی، مفتی زاہد صاحب نے اور مفتی صاحب نے اور علامہ صاحب نے بھی گفتگو کی کہ جو تکفیری ٹولہ ہے وہ قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام قائد اہل سنت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالی آپ کا رد کرتا ہے۔ اصل میں ہم اس نظریے کو دیکھیں کہ وہ آپ کا رد نہیں کرتا، وہ جو ہمارے 14 صدیوں کے اکابرین سواد اعظم ہیں اصل میں ان کا رد کر رہا ہے۔ یعنی وہ قبلہ کنز العلماء کا دشمن نہیں ہے، وہ قبلہ قائد محترم امام جلالی کا دشمن نہیں ہے، وہ تو دشمن ہمارے 14 صدیوں کے اکابرین نے جن سے ہم تک اب تک دین پہنچا، قبلہ کنز العلماء وہ عقائد اور وہ نظریات ہم تک پہنچا رہے ہیں، وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عوام اہل سنت اور بالخصوص کراچی کے جو علماء ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام قائد اہل سنت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالی کا جو موقف ہے عقیدہ اہل سنت پر، اس پر آپ کے ساتھ ہیں۔ اور صرف 1-2 افراد ہیں جو کراچی کے اندر ایک چھوٹا سا میلہ لگاتے ہیں اور ذلیل اور خوار ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کراچی کے اندر تفتدانیہ کا جو فتنہ پھیلایا گیا، کسی بھی عالم دین سے آپ جا کر پوچھیں تفتدانیہ کے بارے میں، شاہ حسین گردیزی کے متعلق، تو کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ یہی جو ہے نا سرپرستی کرتے ہوئے عرفان شاہ کو بلاتا ہے اور وہ چمن زمان کو بلاتا ہے اور آ کر یہ کراچی کے اندر 100-150 افراد کے ساتھ فتنہ برپا کرتے ہیں۔ الحمدللہ 7 تاریخ کو جو پروگرام ہوا اس کے اندر یہ ذلیل و خوار ہوئے اور عقیدہ اہل سنت سے انہوں نے انحراف کیا۔ اور فاوہا کا جو حوالہ ہے، قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام قائد محترم سے میری ابھی ملاقات ہوئی، حضرت سے دستبوسی کا شرف حاصل ہوا، تو حضرت کو میں نے بتایا کہ حضرت کراچی میں اس طریقے سے معاملات ہوئے ہیں، تو حضرت نے میں نے صرف ایک لفظ ہی حضرت کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت وہ فاوہا کا حوالہ دے رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا فاوہا ربو کا الی النحل، یہ تو رافضیوں کا حوالہ ہے، یعنی وہ رافضیوں کے حوالے دے کر اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمامی علماء اہل سنت جو عقیدہ اہل سنت کے عقائد و نظریات کا پرچار کر رہے ہیں، تمام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ آپ کتابیں خریدیں، کشف الغطا عن مسالۃ الخطا یعنی حصص الحق، یہ کتاب بھی، اور اسی کے ساتھ ہی القول السدید، یہ دونوں کتابیں آپ خریدیں۔ صراط مستقیم پبلیکیشن مخدوم امام سید اجویر حضور سیدنا عطا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ کے مزار کے قریب صراط مستقیم پبلیکیشن، وہاں سے آپ کو مل جائیں گی۔ اور صراط مستقیم جو مرکز ہے، مرکز صراط مستقیم تاج باغ، وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گی۔ آپ خریدیں، آپ پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اور آج کے ہمارے پروگرام میں جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ بالخصوص کراچی کی سرزمین سے ہمارے مہمان جو تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا محمد عثمان اختر جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ اور غیور عوامی اہل سنت سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی منحرفین عقیدہ اہل سنت ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کے بیانات آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو قبلہ امام جلالی ذی شرف کے یہ تیار کردہ جو تلامذہ ہیں، جو شعر ہیں، ان کے بھی بیانات تحریر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہمارا کام ہے آپ کے سامنے تصویر کے دونوں رخ پیش کرنا۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جتنے بھی جو عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کرنے والے ہیں، یہ منہ چھپائیں گے اور عوام اہل سنت ان کا گربان پکڑے گی، مگر اس وقت انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میرے امام قبلہ امام جلالی ذی شرف نے یہ کہا تھا کہ جب تک بھی زندہ رہنا ہے، حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا یا آصف، جب جانا اپنی باری ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، حق کا دائی، حق کا واصف، اشرف آصف، اشرف آصف۔